انسان فطرتاً کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اس کی کامیابی کو پانے کے لیے خواب دیکھتا ہے، پھر ان خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ کامیاب ہونے کی طلب اسے جینے کا مقصد عطا کرتی ہے۔ آپ اور میں اپنے ارد گرد کتنے ہی معصوم پھولوں کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں جن کے لیے کامیابی اپنا پسندیدہ کھلونا حاصل کرنے کا نام ہے۔ آپ کبھی کسی بچے کو یہ کہتے ہوئے نہیں پائیں گے کہ اس کی زندگی میں کوئی مقصد، کوئی خواب نہیں ہے۔ کبھی ان سے پوچھا جائے کہ وہ زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں تو آپ کو 99% بچے کامیاب انسان بننے کی بات کرتے ہیں۔ خواہش کرتے نظر آئیں گے۔ کسی کا مقصد ڈاکٹر بننا ہے تو کوئی انجینئرنگ کے خواب سجاتا ہے، کسی کو ہواؤں میں اڑنے پائلٹ بننے کی چاہ ہے تو کہیں کوئی کامیاب بزنس مین بننا چاہتے ہیں۔ ذرا غور کیجیے کہ آخر ایسا کیا ہے اور کیوں ہے کہ بچپن میں خواب تو ہر بچہ دیکھتا ہے، رئیس خاندان کا چشم و چراغ ہو یا جھگیوں میں رہنے والا ایک عام بچہ، مگر عملی زندگی میں شاید ہی کوئی 10% لوگ اپنے خواب اور مقصد زندگی کو پانے میں کامیاب ہو پاتے ہیں۔ آخر کیوں ناکامی ہمارا مقدر بن کر رہ جاتی ہے؟ میرے نزدیک اس ناکامی کا سہارا انسان کی اپنے مقصد حیات کے لیے غیر سنجیدہ سوچ، عدم اعتمادی، غیر ذمہ دارانہ رویے اور حالات سے سمجھوتہ کر لینے کو جاتا ہے۔ رکاوٹیں ہر کامیاب اور ناکام انسان کی زندگی میں برابر ہوا کرتی ہیں۔ جو دلیری سے ان رکاوٹوں کے سامنے چٹان بن کر کھڑے رہتے ہیں، ان کے لیے انہی رکاوٹوں میں سے راستے بنا دیے جاتے ہیں، اور جو ان رکاوٹوں کے ساتھ سمجھوتہ کر لیتے ہیں ان کی زندگی کا نہ صرف مقصد ہو جاتا ہے بلکہ وہ خواب دیکھنے سے بھی قاصر رہ جاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگ اپنے حالات کے سامنے ہار مان جاتے ہیں اور رکاوٹیں ان کے کامیاب زندگی گزارنے کے جذبے کو چھین لیتی ہیں۔ ناکامی کا فلسفہ سوچ پر بہت بری طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ ناکامی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی کے کسی حصے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ حقیقی معنوں میں ناکامی تو یہ ہے کہ آپ اس ناکامی پر راضی ہو چکے ہیں اور اسے مقدر کا لکھا ہوا کہہ کر مطمئن ہو گئے ہیں۔ اپنے خوابوں کو دفن کر کر اپنے آپ سے ان کا ذکر تک کرنا ترک کر دیتے ہیں۔ یہ ہے اصل ناکامی، جس کا شکار آج ہر دوسرا شخص ہے۔ حالات اور رکاوٹوں کے سامنے چٹان بن کر کھڑے رہنے والوں کو ان کا حوصلہ، اپنے مقصد کو پا لینے کا عزم اور مستقل مساجی سے کی جانے والی محنت جھکنے اور رکنے نہیں دیتی۔ مشکل وقت میں خوابوں کو پورا کرنے، انہیں پا لینے کی لگن ہی انہیں آگے بڑھنے رہنے کی ہمت دیتی ہے۔ حوصلہ اور ہمت بڑی کرنے سے رکاوٹیں خود ہی چھوٹی ہو کر اپنی موت مر جاتی ہیں۔ وہ خالق اور رزاق، تمام جہانوں کا رب، جو اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں انسان کے لیے بہترین ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس دعوے کو ہم انسان کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ جب رب کائنات نے انسان کو بنائے ہی بہترین ہے اور اسے تمام مخلوقات پر برتری بھی عطا کر رکھی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بنی آدم کے لیے رکاوٹوں سے راستہ نہ نکالے، اسے مایوس چھوڑ دے؟ ہم انسانوں اپنے تمام تر سستیوں کا ذمہ دار مقدر کو ٹھہراتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچنے کا تردد نہیں کرتے کہ اصل قصوروار تو ہم خود ہی ہیں، پھر ساری زندگی ناکامیوں کو رونے روتے گزار دیتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوچ دی، عقل و شعور دیا، اس کے لیے زمین میں اپنی نعمتوں کو پھیلا دیا اور پھر بتا دیا کہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں سب کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے گا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ افراد جو کامیاب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ انہیں یوں ہی نہیں ملتی۔ انہوں نے سخت و محنت، تگ و دو کے بعد اپنے خوابوں کو پایا ہوتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے اندر کامیاب ہونے کی تڑپ کو کبھی مرنے نہیں دیتے، حالات سے سمجھوتہ نہیں کر لیتے، خود کو مقدر کا لکھا سکھا پڑھا کر مطمئن نہیں کر لیتے۔ ان کی زندگی مسلسل محنت کا پیکر ہوتی ہے۔ خواب دیکھنے اور کامیاب ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے حالات بہت اچھے ہوں اور آپ کے پاس بہترین مالی وسائل ہوں یا یہ کہ آپ بہت ہی ذہین ہوں، بلکہ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ حقیقی معنوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہوں۔ آپ کے پاس کامیابی کے سوا کوئی دوسرا راستہ موجود ہی نہ ہو، آپ اس سے کم پہ کبھی سوچ ہی نہ سکیں۔ جب تک ہمارے پاس آپشنز موجود ہوں گے ہم ہیلے بہانے کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کامیاب ہونے اور بننے کے سوا کوئی آپشن ہی نہ ہو تو آپ دیکھیں گے کہ سخت سے سخت مشکل بھی آپ کو روک نہیں سکتی۔ میں نے اپنی زندگی کے گزشتہ 10 سالوں سے سیکھا ہے کہ آپ چاہے کوئی بھی ہوں، آپ کو زندگی میں کبھی بھی اپنی مرضی کے حالات اور ماحول نہیں مل سکتے۔ آپ کو ہر حال میں محنت کرنی پڑتی ہے، خود کو سکھانا پڑتا ہے، ہر مشکل پر مضبوط بننا پڑتا ہے۔ اگر آپ جھک گئے، رک گئے اور خود کو حالات کے حوالے کر دیا تو یاد رکھیں کہ آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ دنیا بھر کی سکسیس سٹوریز اٹھا کر دیکھ لیں، کبھی کسی کو کامیاب بننے کے لیے آئیڈیل حالات نہیں ملیں گے۔ کامیابی کبھی بھی کسی کو تھال میں سجا کر نہیں پیش کی گئی، سب کو حالات سے لڑنا پڑا اور پھر ایسے لوگوں کو ان کی لگن اور مستقل مساعی نے دنیا کے لیے مثال بنا دیا۔
आप किसी भी दूसरे तीसरे शख्स से पूछने के बजाय खुद से सवाल करें कि क्या आप मुश्किल के सामने यूं ही हथियार डाल देते हैं। आपको अपने ख्वाबों को पा लेने से किस चीज़ ने रोक रखा है? आखिर नाकामी पर समझौता क्यों किया जाए? यकीन करें कि आप खुद में ख्वाबों को पा लेने की तरफ जगाने में कामयाब हो गए तो आपको अपना मकसद हयात पा लेने से कोई चीज़ रोक नहीं सकती। कामयाबी आपसे चंद कदम दूर आपकी हिम्मत, मेहनत, तड़प और लगन आजमाने के लिए खड़ी है। अपने मकसद की तरफ मुस्तकिल मसाजी कामयाबी आपके सर का ताज बना देती है। मैंने ज़िंदगी से बहुत अहम सबक सीखा है कि इंसान जब कोई फैसला करके अपनी तमाम तर तवज्जो और तवानाई अपने इस मकसद को पा लेने के लिए सर्फ करता है तो इसकी कामयाबी यकीनी होती है। हम में से अक्सर बेशतर लोग कामयाब तो होना चाहते हैं, पुख्ता इरादा भी करते हैं, लेकिन अपनी तमाम तर तवानाई और तवज्जो जिस तरह मकसद के हसूल के लिए सर्फ करनी चाहिए वो नहीं कर पाते। मेरे नज़दीक इसकी सबसे बड़ी वजह उनकी खुद पर एतमादी है। नाकामी का खौफ उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता। छोटी सी रुकावट उनकी सोच और तवज्जो को बखेर कर रख देती है और फिर नाकामी उनका मुकद्दर कहलाती है। आखिर ये कामयाबी है क्या? हर इंसान इस लफ्ज़ कामयाबी को अपने नज़र और ज़ाविये से देखता है। किसी के लिए कामयाबी से मुराद खुशहाल ज़िंदगी बसर करना है तो किसी के लिए अपने अहले खाना के लिए तमाम आसाइशों का इंतज़ाम करना है। कुछ लोगों के नज़दीक कामयाबी शोहरत को पा लेने का नाम है और कुछ के लिए अपने कारोबार को बढ़ते हुए फलते फूलते देखना कामयाबी है। हम में से अक्सर लोगों के लिए कामयाबी आज़ादी का दूसरा नाम है। परेशान कुन ज़िंदगी से आज़ादी, खौफ से आज़ादी, नाकामी से आज़ादी। मेरे नज़दीक कामयाबी वो इत्मीनान और खुशी है जो आप अपनी ज़िंदगी के मकसद को पा लेने पर महसूस करते हैं, और मैं समझता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में मुतमिन होना ही असल कामयाबी है।